بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یتیم بچہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ بتانے جا رہا ہوں۔ اس واقعہ کو دیکھ کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یہ واقعہ ہے ایک یتیم بچے کا اور اس کی ماں کا، اور اللہ کے نبی نے کس طرح سے ان کی مدد کی۔ یہ واقعہ پورا دیکھے۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے۔ مکہ میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ مشرک تھی۔ اس عورت کا 8 سال کا بیٹا تھا۔ وہ دونوں بہت غریب تھے، بڑی مشکل سے گزر بسر ہوا کرتا تھا۔ ایک دن ماں گھر آئی تو معصوم بچے نے ماں کے قریب جا کر اس سے کہا کہ ماں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ دوسرے بچے کی ماں کی طرح نہیں ہو۔ ان کے پاس نئے نئے کپڑے ہیں اور تمہارے پاس تو میلے اور پھٹے کپڑے ہیں۔ ماں نے بیٹے کی طرف نظر بھر کے دیکھا، پیار سے اسے اپنے پاس بیٹھایا اور کہنے لگی، اچھا تو میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اسے اپنی ماں کے حالات سمجھ آنے لگے ہیں۔ پھر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور روتی ہوئی کہنے لگی، بیٹا تمہارا باپ مر چکا ہے اور تیری ماں بیوہ ہے، اور تو یتیم ہے، اس لیے میرے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ تیری ماں سارا دن لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، اور جو کچھ بھی آج تک کمایا ہے وہ تجھ پر لگا دی ہے۔ تجھے کھانا کھلایا تاکہ تو بھوکا نہ رہے، تیرے لیے کپڑے بنائے تاکہ تیرا جسم ڈھانک سکوں اور تیری پرورش کر سکوں۔ یہ کہہ کر ماں نے بیٹے کو گلے سے لگا کر خوب روئی۔ بیٹے نے ماں کو چپ کراتے ہوئے کہا، ماں تیری چادر پھٹ گئی ہے، میں تیرے لیے نئی چادر لاؤں گا۔ ماں نے پوچھی کہ بیٹا تو کہاں سے لائے گا، تو تو ابھی 8 سال کا بچہ ہے۔ بچہ بولا، میں چاچا سے مانگ کر لاؤں گا۔ ماں نے کہا، تیرے چاچا نے تو تیرے باپ کی زمین بھی قبضہ کر رکھا ہے، وہ تجھے چادر نہیں دے گا۔ بچے نے ضد کیا، ماں نے اجازت دے دیا۔ بچے نے جا کر دیکھا کہ چاچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی رہا ہے۔ بچے نے ادب کے ساتھ چاچا کے پاس جا کر چاچا کہہ کے پکارا۔ چاچا نے مڑ کر دیکھا اور پوچھا، تو کون ہے؟ بچہ بولا کہ میں آپ کا بھتیجا ہوں، میں آپ سے ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ چاچا کے سامنے اس 8 سال کا بھتیجا کھڑا تھا، لیکن چاچا بچے کو پیار کرنے کے بجائے اس نے بچے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بچے نے بچاؤ بچاؤ کہہ کر چیختا رہا، اتنا مارا کہ بچہ لہو لہان ہو گیا۔ ادھر ماں کا دل بے چین ہو گیا اور وہ اپنے بیٹے کی خاطر گھر سے نکل کر دوڑی۔ یہ صرف ماں اور بیٹے کا پیار تھا، ابھی بیٹا ماں تک پہنچا نہیں تھا، لیکن ماں اس کے لیے بے چین تھی۔ بچہ روتا ہوا جا رہا تھا کہ راستے میں ایک آدمی نے بچے کو روتا ہوا دیکھا اور پوچھا، یہ حال کیسے ہوا؟ بچے نے سارا ماجرا بتا دیا۔ اس آدمی نے کہا، سنو، خانہ کعبہ میں جاؤ، وہاں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے، ان سے اپنی ماں کے لیے چادر مانگنا، وہ ضرور دیں گے۔ بچے نے اپنے آنسو پوچھے اور گھر کی طرف چل دیا۔ ماں کے پاس گیا۔ بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر اس کی ماں بہت روئی۔ اسے گھر میں لے جا کر اسے نہلایا، خون صاف کیا۔ بچے نے کہا، ماں میں کسی اور کے پاس جاؤں گا اگر مجھے اجازت دو۔
وہ مجھے چادر ضرور دیں گے۔ ماں نے کہا کون ہے؟ بیٹا بولا کہ محمد۔ ماں بیٹے کو ڈانٹتے ہوئے بولی اب اس گھر میں دوبارہ محمد کا نام نہیں لیا جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے بیٹا وہ جادوگر ہے، مجنوں ہے، جو بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ ماں بولی تو ان کے پاس ہرگز نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک کے 27ویں پارے میں فرمایا ہے کہ لوگوں نے میرے نبی کو مجنوں، شاعر اور جادوگر کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ بیٹے نے کہا ماں میں ان کا پتہ کر کے آیا ہوں، میں ان سے کہوں گا کہ مجھے چادر چاہیے۔ ماں مجھے ایک بار ان کے پاس جانے دو۔ ماں نے بڑی مشکل سے اجازت دے دی۔ آپ کو بتا دوں ماں بیٹے دونوں مشرک تھے۔ بچہ کعبہ شریف کی طرف بڑھا، خانہ کعبہ پہنچ کر اندر داخل ہوا تو دیکھتا ہے کہ یہاں تو بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، ان میں محمد کون ہے؟ بچے کو اپنا پہلے والا منظر یاد آ گیا جو کہ اس کے ساتھ اس کے چاچا نے کیا تھا، اس لیے بچہ ڈرا ہوا تھا۔ بچے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کسی سے پوچھتا کہ محمد کون ہے۔ بچہ دور کھڑا دیکھتا رہا، پھر اس نے کعبہ شریف کے چکر لگانا شروع کر دیا۔ چلتا رہا اور دیکھتا رہا، پھر اس کی نظر ایک شخص پر پڑی۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی محمد ہے۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا، وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ بچہ قریب گیا اور آہستہ سے آپ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا محمد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کے دیکھا اور کہا کون ہو؟ بچہ گھبرایا ہوا تھا۔ بچہ روتے ہوئے کہنے لگا میں ایک یتیم ہوں، میری ماں بیوہ ہے اور مجھے میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں اپنے چاچا کے پاس گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے مارا اور وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا۔ کسی نے مجھے کہا کہ محمد کے پاس جاؤ، وہ تمہیں چادر ضرور دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 سال کے بچے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر کھڑے ہو گئے، اسے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے فرمانے لگے میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، اسے پیار کیا اور اس کے بعد دونوں جہاں کے سردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے سے چادر اتار کر اس بچے کو دے دی اور فرمایا یہ لو چادر اور اپنی ماں کو دے دینا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹا اگر اس کے بعد بھی کچھ چاہیے تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس کی ماں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس واقعہ میں ماں بیٹے کی محبت تو پتہ چلتی ہے، ساتھ ہی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک بھی معلوم ہوتا ہے، جو یہ نہیں پوچھتا کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا نہیں، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، بلکہ صرف انسانیت کے رشتے سے ہی اتنے پیار اور محبت سے ملتے ہیں۔ ہم کو ہمارا دین اسلام سکھاتا ہے کہ کسی یتیم اور بیوہ کی مدد کرنا کتنا نیک کام ہے، اور یہی انسانیت ہے کہ ہر انسان اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی صحیح طریقے سے اسلام کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
دوستو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔